اردو کہانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ بہت زمانہ پہلے، اس وقت کی بات ہے جب انسانوں نے ابھی تک رنگ برنگے ریشم باننا بھی نہیں سیکھا تھا، ایک چھپی ہوئی جادوئی سلطنت ہوا کرتی تھی جسے پری نگر فیری لینڈ کہا جاتا تھا۔ یہ ایسی جگہ تھی جو انسانی آنکھوں سے پوشیدہ تھی، جہاں سورج کی روشنی سنہری پانی کی طرح بہتی تھی اور درخت قلوں سے بھی بلند آگا کرتے تھے۔ اس جادوئی دنیا میں بے شمار پریاں رہتی تھیں، ہر ایک کی اپنی شوخی اور نرالی ادا تھی، مگر سب کا لباس ایک سا تھا، درختوں کی چھال سے بنے بھورے رنگ کے کپڑے۔ اگرچہ یہ لباس چاندنی میں ہلکا سا چمک الفاٹتا تھا، مگر پریوں کے روشن دلوں کے مقابلے میں یہ بے رنگ اور سادہ دکھائی دیتا تھا۔ انہی پریوں میں ایک ایسی بھی تھی جو باقی سب سے الگ تھی۔ وہ نہایت ذہین، ہنرمند اور ہمیشہ نئی چیزوں کی تلاش میں رہتی۔ اس کا نام لیورا تھا، جسے بعد میں دنیا فیشن ڈیزائنر پری کے نام سے یاد کرنے لگی۔ وہ پھٹے پرانے پریوں کے کپڑے سینا جانتی تھی، ستاروں کی دھول رکھنے کے لیے ننھی چھوٹی پٹریاں بنا لیتی تھی، اور چپکی چپکی یہ سوچتی رہتی کہ کیا حسن اور خوبصورتی صرف چھال اور بھورے رنگ تک محدود ہے۔ ایک دن جب وہ جھیل کے آئینے میں دیکھ رہی تھی، جہاں پانی میں پری نگر کے ساتھ ساتھ انسانوں کی دنیا کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی تھیں، اس کے دل نے سرگوشی کی، کیا ان درختوں کے پار رنگ اور کپڑے موجود ہیں؟ حوصلہ جمع کر کے وہ بڑے شیشے کے ہال میں گئی جہاں ملکہ پری رہتی تھی، جو چاندنی کی طرح نورانی تھی۔ ادب سے جھک کر لیورا نے کہا، اے مہارانی، مجھے انسانوں کی دنیا میں جانے دیجیے۔ میں ان کے کپڑے دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے ڈیزائن سیکھنا چاہتی ہوں، تاکہ واپس آ کر اپنی بہنوں کے لیے کچھ نیا لا سکوں۔ ملکہ پری حیران ہوئی، پہلے تو منع کیا، مگر لیورا کی ضد اور لگن کے آگے آخرکار اس نے جادوئی چھڑی الفاٹے۔ چمکتے ہوئے روشنی کے طوفان میں لیورا کے پر لپٹ گئے، کان انسانوں کی طرح گول ہو گئے، اس کی چمک مدھم پڑ گئی، اور وہ ایک حسین انسانی لڑکی میں بدل گئی جس کی آنکھوں میں اب بھی شرارت بھری پریوں جیسی جھلک موجود تھی۔ ملکہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جاؤ بچی، مگر یاد رکھو، اگر تم بھول گئیں کہ تم اصل میں کون ہو تو تمہارا جادو ماند پڑ جائے گا۔ اور یوں لیورا انسانوں کی دنیا میں قدم رکھتی ہے، بے خبر کہ اس کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے پری نگر کو بدل ڈالے گا۔ انسانوں کی دنیا لیورا کے لیے خواب سے بڑھ کر تھی۔ گلیاں رنگوں سے بھری ہوئی تھیں، بازاروں میں کپڑوں کے دریا بہہ رہے تھے، اور ہر انسان نے الگ الگ قسم کے لباس پہن رکھے تھے۔ کوئی ریشم میں لپٹا تھا جو ہوا کے ساتھ سرگوشی کرتا تھا، جو کچھ دیکھا، سب کچھ آزمایا، مگر صرف پہننے کے لیے نہیں بلکہ تم کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ملاقات امیرا نامی ایک نیک دل لڑکی سے ہوئی۔ امیرا نے اس کے شوق کو دیکھا اور مذاق بنانے کے بجائے اس سے دوستی کر لی۔ وہ اپنی ڈریسنگ دکھاتی، اسے درزیوں کی دکانوں پر لے جاتی جہاں سلائی مشینیں گونجتی ہوئی جادوئی کیڑوں کی طرح چلتی تھیں۔ یوں امیرا لیورا کی پہلی سچی انسانی دوست بن گئی۔ دونوں نے مل کر خاکے بنائے، کپڑے کاٹے اور نئے نئے ڈیزائن آزمانے شروع کیے۔ اگرچہ لیورا نے کبھی اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کی، اس کی آنکھوں کی روشنی راتوں کو اس کے بھید کو زندہ رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ لیورا کا نام مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ سرگوشیوں میں کہتے کہ ایک پراسرار لڑکی ہے جس کے ڈیزائن میں غیر دنیاوی جادو ہے، مگر جہاں شہرت تھی وہاں خطرہ بھی تھا۔ ایک لالچی سوداگر اس کے کام کی کمال ہنرمندی کو دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ رات کو اس کی کھڑکی کے باہر سائے منڈلانے لگے، اور پہلی بار لیورا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ ہٹی نہیں، کیونکہ جانتی تھی کہ جو کچھ وہ سیکھ رہی ہے وہ صرف اپنی خاطر نہیں بلکہ اپنی پری بہنوں کے لیے ہے۔ آخرکار جب اس کے دل میں علم اور ڈیزائن کا خزانہ بھر گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ ایک رات چاندنی میں اس نے امیرا کو الوداع کہا، وعدہ کیا کہ ان کی دوستی فاصلوں سے نہیں ٹوٹے گی،
और मलिका की दुआ पुकार कर फिर से परों के साथ आसमान की जानिब उड़ गए। जब लियोरा वापस श्रीनगर पहुंची तो जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी सब इसके हाथ थामे हुए पूछ रही थीं कि वो क्या लेकर आई है। हर परी ने अपनी अपनी रंग की पोशाक पहनी और जब घूमे तो हुआ में कौस व कज़ा जैसा जादू फैल गया। खुश मिजाजी और शरारत शुरू हो गई। लारा ने अपना लिबास लहराना शुरू किया। आखिरकार मलिका परी की बारी आई। लियोरा ने वो लिबास निकाला जो उसने खास इसके लिए बनाया था, हीरे की धूल से जगमगाता, जिस पर तारों की झलक नजर आती थी। जब मलिका ने वो लिबास पहना तो आसमान के सितारे झुककर जैसे सलाम करने लगे। मलिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने ऐलान किया, आज से तुम फैशन डिजाइनर परी कहलाओगी, जो हमारी दुनिया में रंग और खूबसूरती लाई है। सारा जंगल कहकहों से गूंज उठा और पहली बार श्रीनगर सिर्फ चांदनी ही नहीं बल्कि तखय्युल की रोशनी से जगमगाने लगा। दिल के किसी कोने में लियोरा ने उमिरा की याद और इस सौदागर की लालच का साया संभाले रखा, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया के पर्दे के इस पार रोशनी और अंधेरा दोनों साथ साथ चलते हैं। मगर श्रीनगर आज पहले से ज्यादा रोशन था। इस सब के बीच लियोरा ने महसूस किया कि असली खुशी किसी रेशम सोने में नहीं बल्कि दोस्ती, हिम्मत और ख्वाबों को हकीकत बनाने में है। और यूं श्रीनगर हमेशा के लिए बदल गया, इस परी की वजह से जिसने ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत बनाने की जुर्रत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल उर्दू कहानी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।